السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لهم من دون اللہ من وال۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے اس فیس بک لائیو پروگرام میں ہمارے پیج جمعیت اہل حدیث کے فیس بک لائیو پر آپ حضرات سے موجودہ حالات سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ آنے میں مجھ کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، میں کہیں پر پھنس گیا تھا اور اس کے نتیجے میں مسلسل تاخیر ہوتی چلی گئی اور میرے موبائل میں بھی کچھ ٹیکنیکل خرابی آنے کی وجہ سے میں اس پر فوراً فیس بک لائیو پر نہیں آ سکا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو حالات کے تناظر میں آپ حضرات نے مجھ کو ایک موضوع دیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کروں اور قرآن و سنت کی روشنی میں چند اصول اور ضوابط آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ بذات خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں، اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی بدلنے والا نہیں، وما لهم من دون اللہ من وال، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز بھی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے موجودہ حالات کی مکمل ترجمانی ہمارے سامنے پیش فرما دی ہے اور ہم کو اس بات کی تنبیہ کر دی ہے کہ اگر ہم حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بذات خود تبدیلی پیدا کرنے کی ذمہ داری کو محسوس کریں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر کے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ضابطۂ کلیہ ہے۔ جب تک ہم بذات خود اللہ رب العالمین کے نصرت و توفیق کے نتیجے میں اور بذات خود اللہ رب العالمین کی دی ہوئی قوت اور عقل اور فہم اور شعور کے نتیجے میں بذات خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے، جب تک اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو کسی بھی صورت میں بدلنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تو دین کے تعلق سے ہمارے اندر بیداری پیدا ہونا اور دین کی روشنی میں اپنے اندر حالات کو بدلنا اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ ایک پہلا ضابطہ ہے جس کا ہم حالات حاضرہ میں سامنا کر کے
اور جس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر کے اپنے آپ کو تحفظات فراہم کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع در حقیقت ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھیں تو حقیقت یہ نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ ہم نے بذات خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف ڈھکیل دیا ہے۔ ہم بذات خود اپنے آپ کو گمراہی کی طرف ڈھکیلتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہماری کیفیت پر ہم کو چھوڑ کر کے ہم کو بھول جاتا ہے اور اس کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اگر دلیلیں آنے کے بعد بھی تم ان سے پھسل جاتے ہو اور شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتے ہو، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی دلیلیں آنے کے بعد تم قرآن و سنت کے مطابق چلتے تو ہو، لیکن تھوڑی بہت بھول ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، قرآن و سنت کی مکمل پیروی کرو اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن مزید تاکید کرنا اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی تاکید کرنا، اسلام کو اپنانے کی تاکید کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم اسلام لانے کے باوجود، مومن ہو جانے کے باوجود، تھوڑی بہت لغزشوں کے نتیجے میں کبھی کبھار گمراہی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہم کو اپنے ایمان اور اسلام کو ہر وقت مکمل کرنا چاہیے۔ دنیا کے حالات کا طائرانہ جائزہ لیا جائے تو اندازہ یہی ہوگا کہ ساری دنیا میں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں غیر مسلم طاقتوں نے ان کے ساتھ کچھ نہ انصافی اور غلط وتیرہ اختیار کر رکھا ہے، لیکن اس سے زیادہ باریک بینی سے اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہے وہاں در حقیقت مسلمانوں نے توحید کے دامن کو چھوڑ دیا، اتباع رسول کے دامن کو چھوڑ دیا، شرکیات کو اختیار کر لیا اور بدعات کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو بنیادی طور سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم توحید اور اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ توحید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہم کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ ہم توحید کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اور اگر کسی نے توحید کو چھوڑ کر کے شرکیات کو اختیار کر لیا تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو انسان شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، چاہے اس کی ربوبیت میں، چاہے الوہیت میں، چاہے اسماء و صفات میں، تو گویا وہ آسمان سے گرا اور اس کو ہوائیں اڑا کر کے لے گئیں اور کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اور اس کو پرندے اچک لے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے جو ہمیں پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین نے مقصد بیان کیا ہے، اس مقصد ہی کو فوت کر کے اپنے آپ کو تباہی کے حوالے کر لیا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں، اتباع رسول کی تکمیل کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ آ کر کے دبوچ لے یا کوئی دردناک عذاب ان کے پاس بھیج دیا جائے جس میں وہ جکڑ لیے جائیں۔ تو ان آیات سے، ان دلائل سے ہم کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے
کہ ہم کو توحید اور اتباع رسول کے مطابق زندگی موجودہ حالات میں ڈھالنی ہوگی. تو موجودہ حالات میں جو نازک حالات ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو چند نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے اخیر میں ذکر کروں گا. اس سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک عظیم آیت کریمہ یا ایک عظیم سورت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، جس عظیم سورت میں اللہ رب العالمین نے چند آیتوں اور چند سطروں کے اندر مسلمانوں اور انسانیت کی کامیابی کا راز بتا دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف وہی سورت قرآن مجید میں نازل ہوتی تو مکمل قرآن کے جانب سے وہ کفایت کر جاتی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی ہوتی. یعنی تنہا یہی سورت اگر نازل ہو جاتی تو انسانیت کو رشد و ہدایت کا سامان مل جاتا. یہ عظیم سورت جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی سارے کے سارے نقشے کھینچ دیے ہیں، پوری ترجمانی کر دی ہے، وہ سورۃ العصر ہے. سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ قسم ہے زمانے کی، یہ قسم ہے عصر کے وقت کی. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی یا عصر کے وقت کی قسم کھائی. زمانے کی قسم کھانا یہ اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا یہ وہی زمانہ ہے جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، جس زمانے میں ہم سانس لیتے ہیں، جس زمانے میں ہم کھانا پینا کھاتے ہیں، جس زمانے میں ہم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، جس زمانے میں ہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جس زمانے میں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ہم کمانے کے لیے باہر نکلتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، گاڑی گھوڑے خریدتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ وہی زمانہ ہے. اس زمانے کا تعلق ہمارے ساتھ بہت گہرا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے اس زمانے کی اہمیت کے مد نظر اور اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے اس زمانے کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، یا دوسری تفسیر کے مطابق قسم ہے صلاۃ عصر کی. صلاۃ عصر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ پابندی کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، صلاۃ وسطی کی پابندی کرو. تاکید کے ساتھ صلاۃ وسطی کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور صلاۃ وسطی سے مراد صلاۃ عصر ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ ہم صلاۃ عصر کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قسم بھی کھائی ہے تو دوسری نمازوں کے ساتھ خصوصیت کی بنیاد پر ہم صلاۃ عصر کا بھی اہتمام کرتے رہیں اور اس میں قطعاً گنجائش اور کوتاہی نہ نکالیں اور دوسری نمازوں کی پابندی اپنی جگہ پر ہوتی رہے. تو اللہ رب العالمین نے صلاۃ عصر کی یا زمانے کی قسم کھائی، اور اس کے بعد قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر. قسم کھانا اللہ رب العالمین کے لیے ضروری نہیں تھا. تمام کے تمام مسلمان اللہ رب العالمین کے بیان کردہ کسی بھی حکم کو من وعن ماننے کو تیار تھے، لیکن اس کے باوجود آنے والی باتوں کی اہمیت کے مد نظر اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے ان باتوں کو ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. وہ انسان چاہے یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، چاہے مسلمان ہوں یا مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں اور خسارے میں ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا گھاٹے اور خسارے میں سارے کے سارے لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے جو آگے آنے والی آیت میں
بیان کردہ 4 صفات کے حامل ہیں. 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر ان 4 چیزوں کو تم نے اختیار کر لیا تو تم خسارہ اٹھانے والوں کی فہرست سے نکل کر کے فائدہ کمانے اور کامیابی کی زندگی گزارنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے، یعنی گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے. ایمان لائے یعنی اللہ رب العالمین پر، رسولوں پر، انبیاء پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اور اسی طرح سے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کر دی، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا، تو ایسے لوگ گھاٹے اور خسارے سے باہر ہیں. تو ایمان لانا، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرنا، یہ پہلی شرط ہے خسارے سے نکلنے کے لیے. اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، آگے اس کے تقاضے بتائے جا رہے ہیں. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے وہ تو گھاٹے اور خسارے سے باہر ہیں، لیکن ساتھ میں وہ اعمال صالحہ کو انجام دیں، تب وہ خسارے اور گھاٹے سے دور رہیں گے. ورنہ اعمال صالحہ کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں وہ گھاٹے اور خسارے میں شامل ہو جائیں گے، اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے جن کے مقدر میں تباہی لکھ دی گئی. اور اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ لوگ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. یعنی وہ ایمان لائے، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کر دی، اور ساتھ میں اعمال صالحہ کو انجام دیا. اعمال صالحہ سے مراد ارکان اسلام اور جو بھی اعمال ثابت ہیں وہ سارے کے سارے اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو فرمایا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو انجام دیا اور صبر کی وصیت فرمائی اور حق کی وصیت فرمائی. یعنی ایمان لانے کے بعد، اعمال صالحہ کو سمجھ لینے کے بعد وہ حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی دعوت و تبلیغ کر کے دوسروں کو بھی ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ کرتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی تلقین کرتے ہیں، ان کو دعوت و تبلیغ کر کے دین سے قریب لاتے ہیں. یہ ان کی تیسری صفت ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جب وہ ایمان لے آتے ہیں، اعمال صالحہ کو انجام دے دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ قرآن و سنت کی پیروی، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے ہیں، جب یہ فرائض وہ انجام دیں گے تو یقینی بات ہے کہ ان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، ان کو ستایا جائے گا، ان کے اوپر ظلم و جور کیے جائیں گے، ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان پر اتہامات لگائے جائیں گے، ان کے بارے میں غلط انداز کے فتوے دیے جائیں گے، ان کے اوپر جھوٹ باندھا جائے گا، ان کو بدنام کیا جائے گا. جب یہ ساری کی ساری حرکتیں خود مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے اسلام دشمن حضرات ان کے ساتھ کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایسے حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی شدت میں نہیں آ جاتے، آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں. اس وجہ سے ان کو اس عظیم صورت کے اوپر عمل پیرا ہو کر کے اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے. تو آئیے اب آپ حضرات کے سامنے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے بارے میں چند نقاط کی شکل میں گفتگو کر کے اپنا محاضرہ ختم کروں گا. موجودہ حالات میں حالات کتنے بھی نازک ہو جائیں، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حالات نازک اور خراب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے بذات خود ان خرابیوں کو دعوت دی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مشکلات تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین بہت ساری کوتاہیوں کو معاف اور درگزر فرما دیتا ہے.
تو جو کچھ حالات بدل رہے ہیں، ہمارے خلاف جا رہے ہیں، ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کر کے اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم کرنا ہوگا، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا۔ موجودہ حالات میں ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ حالات کی خرابی ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ حالات کی خرابی کا بنیادی سبب ہمارا دین سے دور ہونا ہے، لیکن پھر بھی حالات حاضرہ کے تناظر میں شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ، جو کہ عالم اسلام کے مشہور عالم دین ہیں، سعودی عرب کے ہیئت کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میں اگر کھنگالا جائے تو ان کے مقابلے کے کم علماء کرام ہم کو نظر آئیں گے۔ انہوں نے حالات حاضرہ کے تناظر میں 3 ضابطوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان ضابطوں کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کر کے اپنا درس ختم کرنا چاہوں گا کہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو ہم کو 3 چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ دین کے تعلق سے ہم تمسک اختیار کرنے اور دین کی تعلیمات پر غور و تدبر کرنے کا کام کریں۔ دین میں ہم کس حد تک دین کی تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں، بنیادی طور سے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ حالات حاضرہ میں، خراب حالات میں ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے دین کو کتنا اپنا رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی ذکر کی، وہ آیت کریمہ اس پہلے قول یا پہلی تجویز کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لهم من دون اللہ من وال۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا، کسی قوم کی حالت، جب تک وہ قوم بذات خود اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ محسوس کر لے، اٹھا نہ لے۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کے علاوہ اس برائی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اسی طرح سے فرمایا اللہ کے سوا مسلمانوں کا کوئی کارساز بھی نہیں ہے، یعنی اگر ہم کو حالات سدھارنے ہیں تو اللہ کو کارساز سمجھ کر کے اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو پہلا بنیادی ضابطہ جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے تعلق سے ہم اپنی دینداری پر توجہ دیں، دین کے تعلق سے تمسک اختیار کرنے پر غور و تدبر کریں، اور اس آیت کریمہ پر غور و تدبر کریں۔ آج کے دور میں ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان اس بات کی دعوے داری کرتا ہے کہ ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن حقیقت میں جائزہ لیا جائے تو 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنے والے، تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے، جب لین دین پر آتے ہیں تو جھوٹ بول جاتے ہیں، جب معاملات کرتے ہیں تو گالی گلوچ کر جاتے ہیں، جب کہیں چلتے پھرتے ہیں تو راستے کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تمام کے تمام امور کو اختیار کر کے قرآن و سنت کی پیروی کریں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھال کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری ہماری موجودہ حالات میں یہ ہے کہ ہم دین کے تعلق سے کتنے متمسک ہیں اور دین پر کتنے کاربند ہیں، اس بات پر غور کیا جائے، اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 پر غور و تدبر کر کے اس کے مطابق اس کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو پہلی تجویز شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی یہ ہے، اور دوسری تجویز یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے
کہ حالات حاضرہ میں اور خراب حالات میں ہم مستقبل کے لیے اتنی تیاری کریں اور مستقبل میں حالات کا سامنا کرنے کے لیے اتنے تیار ہو جائیں کہ مستقبل میں موجودہ حالات میں جیسے ہم کو دبایا جا رہا ہے کوئی مستقبل میں نہ دبا سکے. یعنی ماضی کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتتے ہوئے ہم موجودہ حالات میں کمزور ہو گئے، لیکن کمزوری کو دور کرنے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم دینداری اختیار کریں، اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ آئندہ دینداری پر کو اپناتے ہوئے آئندہ کے لیے بہتر تیاری کریں، آئندہ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیں، نئی نسل کی اسلامی تربیت کر کے ان کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ مستقبل میں اگر عزت چاہیے، وقار چاہیے اور اپنے آپ کو ذلت و خواری سے بچانا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر متمسک ہو جائیں، دین کے مطابق چلیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اگرچہ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے سے متعلق ہے، اور میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ جہاد سے مراد باقاعدہ ہتھیاروں کے ذریعے جہاد کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد سے مراد بتدریج جہاد کے ان مراتب کو پورا کرنا ہے جو مراتب علماء کرام نے ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں. مثال کے طور پر اپنے آپ سے جہاد کرنا، یعنی اپنی ذات کی خرابیوں کو نکال کر کے رخصت کر دینا. اسی طریقے سے اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے جہاد کرنا، یعنی ان کی خرابیوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کرنا اور ان کو اچھے راستے پر لا کر کے کھڑا کرنا. اسی طریقے سے جہاد کا ایک مفہوم یہ ہے کہ شیطان سے جہاد کیا جائے. شیطان سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈوں کو فیل کر دیا جائے، شیطان کو نامراد کر دیا جائے، شیطان کو ناکام کر دیا جائے. شیطان جو کچھ وسوسہ ہمارے دلوں میں ڈالے اس کو جھڑک دیا جائے اور اس کے سامنے یہ ثابت کر دیا جائے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والے ہیں، شیطان کے راستے کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان کا بائیکاٹ کریں اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہم کو مستقبل کی تیاری کرنے کا حکم دیا. تو نفس سے جہاد کرنا، شیطان سے جہاد کرنا، اور اس کے بعد معاشرے کی خرابی سے، پڑوس کے لوگوں سے، اور جو لوگ قرآن و سنت کے پیروکار ہیں یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان سے جہاد کرنا، یعنی ان کی اصلاح کرنا اور ان کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے ان کے سامنے یہ واضح کرنا کہ اسلام ہماری رہنمائی کس انداز سے کرتا ہے اور اسلام کس انداز سے ہم کو چلنے کا حکم دیتا ہے. اسلام نے ایسی جگہ پر ہم کو کون سا موقف اختیار کرنے کا حکم دیا. تو یہ اصل میں جہاد کا مفہوم ہے، اور جہاد حقیقت میں اس کو جہاد اکبر کہا گیا جو دعوت و تبلیغ کا جہاد ہے. موجودہ دور میں بعض لوگ جہاد کو جہاد بالسیف یا ہتھیاروں کے ذریعے جہاد کی تعبیر کر کے ان سارے کے سارے مراتب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ ہتھیار کے ساتھ جہاد کے جو شرائط ہیں موجودہ وقت میں دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں مستقبل کی تیاری کرنی ہے. مستقبل کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ ہم مستقبل میں مشکل حالات کا دینداری کو اختیار کر کے، دینداری کو اپنا کر کے سامنا کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کریں اور صحیح انداز سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو بھی تیار کریں اور نئی نسلوں کو بھی تیار کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو موجودہ حالات میں دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہوئی، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے تعلق سے تمسک اختیار کیا جائے، دینداری اختیار کی جائے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کے تعلق سے اتنے حساس ہوں کہ مستقبل میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اپنی کمر پہلے سے کس لیں
اور نئی نسل کی ایسی تربیت کریں کہ وہ جہاں بھی رہیں وہ سمجھ سکیں کہ جنازے کے احکام کیا ہیں، وہ سمجھ سکیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، وہ سمجھ سکیں کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، وہ سمجھ سکیں کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، وہ سمجھ سکیں کہ قرآن و سنت کی پیروی کا طریقہ کیا ہے، وہ سمجھ سکیں کہ قرآن و سنت کے تقاضے کیا ہیں۔ اس طریقے سے نئی نسل کو تیار کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ دینداری کی زندگی اختیار کریں، دنیا میں ترقی یقیناً کریں، لیکن ترقی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا جائے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات میں، نازک حالات میں اتحاد و اتفاق سے کام لیں۔ اتحاد و اتفاق کے کئی سارے گوشے ہو سکتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کا ایک گوشہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ انسانی حقوق قائم کیے جائیں، وہ انسانی رشتہ قائم کیا جائے جس کی بنیاد پر ان کے ذہن میں پیدا ہونے والی غلط فہمیاں اسلام کے تعلق سے جو پیدا ہوتی ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ اتحاد و اتفاق کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کے دنیاوی حقوق کو ادا کیا جائے۔ دینی حقوق تو ان کے کچھ نہیں ہیں، اور نہ ہی دینداری کے تعلق سے ہم ان سے محبت اور لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ان سے اور ان کے دین سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن دنیاوی تعلقات میں ہم صحیح انداز سے ان سے تعلقات بنا کر کے چلیں، ایسے تعلقات بنائیں کہ ہم ان پر اثر انداز ہوں، وہ ہم پر یا ہماری نئی نسلوں پر اثر انداز نہ ہونے پائیں۔ اس انداز سے ان سے تعلق بنایا جائے تو اتحاد و اتفاق کا ایک مفہوم یہ ہے۔ اور اسی طرح سے اتحاد و اتفاق کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کلمہ گو مسلمان، چاہے وہ ہمارے ہم مسلک ہوں یا دوسرے مسالک کے ہوں، ان مسلمانوں سے رابطہ مضبوط رکھا جائے، دعوت و تبلیغ کا رابطہ، انسانی تعلق کا رابطہ، اور اپنے دین اور دین شریعت کا رابطہ، یعنی اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو بدعات کو انجام دیتے ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو شرکیات کو انجام دیتے ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو بددین ہو چکے ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں اور سنت کے مطابق پڑھتے ہیں اور اکثر نمازیں چھوڑتے ہیں، اور ہم پھر بھی ان کو حق پر سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اس بنیاد کو سمجھ لیا جائے کہ عوام الناس میں اگر ہم بلا مسلکی تفریق کے اتحاد و اتفاق پیدا کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ اتحاد و اتفاق پیدا کرنا عام طور سے عوام سے بہت آسان ہوتا ہے، اور عوام جو غلط کام کرتے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، ان کے علماء نے ان کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام سے رابطہ بنائیں اور اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اور کلمہ توحید اور سنت رسول کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے کھڑا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَ، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً، سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں جماعت کے لوگ یا جماعت اہل حدیث کے لوگ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، بلکہ سارے کے سارے مسلمان جن کے ہاں تھوڑی بہت اجتہادی غلطیاں ہیں یا جو بدعات میں کسی حد تک مبتلا ہو گئے ہیں، ہم ان تک سنت کا طریقہ نہیں پہنچا سکے، ان کو بدعت سے توبہ کرنے پر آمادہ نہیں کر سکے، تو غلطی ہماری ہے۔ بدعات پر ان کا چلنا ان کے جذبے کے نتیجے میں ہے، وہ دین سمجھ کر کے اس کو چلتے ہیں۔ اگر وہ اس کو دین سمجھتے ہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے،
ہم نے ان تک دین کو نہیں پہنچایا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں اور قرآن و سنت کے مطابق سارے کے سارے لوگ ایک رسی کو، قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تفرقہ نہ پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے سارے کے سارے لوگوں تم سن لو کہ اللہ کی رسی کو تم سب ایک ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ پیدا نہ کرو، انتشار اور اختلاف نہ کرو آپس میں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق چلو اور قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ۔ کیونکہ جو انسان، بکری کی مثال دی گئی احادیث میں کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، اسی بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے، اور جو بکری ریوڑ کے اندر ہوتی ہے اس پر حملہ کرنے کی ہمت بھیڑیے کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ساری بکریاں، سینگ والی بکریاں اس کو مار کر کے زخمی کر دیں گی، جان سے مار دیں گی، تو وہ تنہا بکری کو تلاش کرتا ہے۔ اتحاد و اتفاق نہ کرنا، تفریقہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے نکل کر کے ہم پیچھے رہ گئے۔ اب کوئی رافضی بھیڑیا، کوئی جہمی بھیڑیا، کوئی مرجی بھیڑیا، یا کوئی دوسرا اہل کتاب یہود و نصارہ میں پایا جانے والا بھیڑیا، یا کہیں بھی دین سے بے راہ روی اختیار کرنے والے جو بھی بھیڑیے ہیں، وہ ہم کو پیجے سے دبوچ کر کے ہمارے ذہن و دماغ میں شبہات پیدا کر دیں گے، اور شبہات پیدا کرنے کے بعد وہ ہم کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہمارا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سارے کے سارے لوگ، اور تفریقہ پیدا نہ کرو بلکہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو تم بکھر کر کے رہ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اور ہمت اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، تکلیفوں پر صبر کرو، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو تیسری تلقین کی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ تو موجودہ حالات میں ہمارے سامنے 4-5 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جائیں، اسلام کی ساری تعلیمات کو اختیار کر لیں۔ اس میں سب سے بنیادی تعلیم توحید کی تعلیم ہے اور شرک سے بچنے کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے اس میں دوسرے نمبر کی سب سے بنیادی تعلیم اتباع رسول کی تعلیم ہے، اس کی پیروی کی تعلیم ہے، اور بدعات سے بچنے کی تعلیم ہے۔ اسی کے ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی اور سورۃ العصر کا ترجمہ پیش کیا اور مختصر انداز سے آپ کو سمجھایا۔ تو سورۃ العصر پر عمل پیرا ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے، دینداری کا تقاضا ہے۔ دینداری کو اپنانا ہے تو سورۃ العصر کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین نے مکمل اسلام کو ذکر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد 3 ضوابط آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ وہ 3 ضوابط کیا ہیں؟ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خود تبدیلی پیدا کریں، دین کے تعلق سے تمسک پیدا کریں۔ اگر کہیں دین کی تعلیمات کے بارے میں کوتاہی ہے تو کوتاہی سے توبہ کر کے قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی کو ڈھالیں، دین پر مضبوطی کے ساتھ چلیں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے، جیسا کہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کے فتوے کے اور ان کی تجاویز کی روشنی میں آپ کے سامنے پہلا نقطہ ذکر کیا گیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم مستقبل کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھیں کہ مستقبل میں اگر مشکلات باقی رہیں تو ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے۔ اب تک ہم نے اپنی عملی کوتاہی کے نتیجے میں مصیبتوں کو جھیل لیا، لیکن آئندہ عملی کوتاہی کو ختم کر کے مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس کی تیاری ہم پہلے سے رکھیں۔
تیسری چیز اور تیسری نصیحت شیخ فوزان حفظہ اللہ کی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں. یہ چند نصیحتیں تھیں حالات حاضرہ میں، اور اس سے بڑھ کر کے دو ٹوک بات 2 سطر میں میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ دین کے تعلق سے دینی تعلیم میں آپ پختگی حاصل کریں. باپ مر جائے تو بیٹے کو پتا ہو کہ نماز جنازہ کیسے ادا کی جاتی ہے، گھر کے اندر تلاوت کلام پاک کے آداب کیا ہیں، نماز باجماعت کے آداب کیا ہیں، خواتین اور ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، گھر کے اندر کیا چیز کھانا حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، گھرانوں میں رہ کر کے ہم کس انداز کی زندگی گزاریں. دینی تعلیم میں ہم کو اتنا قوت حاصل ہونی چاہیے، ہمارے پاس اتنی معلومات ہونی چاہیے دین کے تعلق سے کہ ہم تمام کے تمام امور میں دین کی معلومات کو ابتدائی شکل میں کم سے کم سمجھتے ہوں اور جہالت کی بنیاد پر ہم گمراہ نہ ہونے پائیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں اتنی ترقی کر جائیں کہ دنیاوی تعلیم میں بھی ہم سے آگے کوئی نظر نہ آئے، ساری اقوام کو پیچھے چھوڑ دیا جائے. دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنے کے چند شرائط ہیں. وہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم دین کی تعلیم سے ٹکرانی نہیں چاہیے. دنیا کی تعلیم دین کی تعلیم سے ٹکرانی نہیں چاہیے. تو دنیا میں آپ سائنس پڑھیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سافٹ ویئر انجینئر بنیں، آپ موبائل فون ایجاد کریں، کمپیوٹر ایجاد کریں، دنیا کی ساری ترقی یافتہ شکلیں اختیار کریں، لیکن اللہ کے حقوق کو نہ بھولنے پائیں. تو دنیا میں ترقی کرنے کے 2 بنیادی ذریعے ہیں. ایک بنیادی ذریعہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے آپ کو پختگی کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں دین کی تعلیمات کی روشنی میں ترقی کریں. اور مجھ کو یاد ہے میرے والد گرامی مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کسی تقریر میں فرمایا تھا کہ دین کی ترقی یہ ہے کہ انسان پیچھے ہٹے اتنا پیچھے چلے جائے کہ اللہ رب العالمین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پہنچ کر کے دین کی تعلیمات کو تلاش کرے. یعنی اس دور سے دین کو اٹھائے، دین کو اخذ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. تو دین کی ترقی یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں یہاں تک کہ عہد رسالت میں پہنچ کر کے دین کو تلاش کریں. اور دنیا کی ترقی یہ ہے جیسا کہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کی ترقی یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھیں کہ اوج ثریا پر پہنچ جائیں اور ہم سے آگے کوئی قوم نہ نکلنے پائے. تو یہ چند نصیحتیں تھیں جو موجودہ حالات میں ہم کو اختیار کرنی چاہیے. ان نصیحتوں کے اوپر ایک چیز مزید لے لیں، اگرچہ ضمناً اس کا تذکرہ آ چکا، ہم دینداری کو اختیار کریں گے تو وہ چیز بذات خود مکمل ہو جاتی ہے، لیکن الگ سے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے کیونکہ اس کی اہمیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھ کو اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی ساری اخلاقیات کی ساری تعلیمات کی تکمیل کر دوں. تو مسلمانوں کی موجودہ دور میں جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دینداری کو اپنائیں، دنیاوی تعلیمات میں ترقی کریں، وہیں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اخلاق کے دامن کو مضبوط سے مضبوط تر کریں تاکہ ساری اقوام کو حالات کی خرابی کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ شرافت کا چلتا پھرتا پلندہ ہوتا ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنی ہونٹوں سے سگریٹ اور بیڑی کو نہیں سلگاتا بلکہ دوسروں کو ان چیزوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی پیروی کر کے نگاہیں نیچے کر کے چلتا ہے. ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوئے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا اور وہاں پر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے.
ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب راستہ چلتا ہے تو راستے سے کانٹے کو ہٹاتا ہے، راستے میں پڑے ہوئے غریب لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اور اس خدمت خلق کے جذبے میں وہ اس بات کی تفریق بھی نہیں کرتا کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون ہمارے مسلک کا ہے، کون دوسرے مسلک کا ہے۔ تو اخلاقیات کی تعلیمات کو بھی مکمل کرنا اور اس کی پیروی کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر چلنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اور اتحاد و اتفاق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے جس کو آپ سمجھ لیں، جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے 3 ارکان یا 3 نصیحتیں یا 3 تجاویز جو ذکر کی گئیں، اس میں سے آخری تجویز جو تھی کہ ہم اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اس اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے ہم کو اپنے دل کو بڑا کرنا ہوگا۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی، فلاں مسجد فلاں مسلک کے لوگوں نے بنائی ہے، اس وجہ سے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں تفریقہ پیدا کرنے کی باتیں ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو امام امامت کر رہا ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اگر وہ بدعات کو بھی انجام دیتا ہے لیکن بدعات مکفرہ سے بچتا ہے، یعنی ایسی بدعات سے بچتا ہے جو اس کو کفر تک پہنچاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ایسی بدعات سے بچنے والے کے پیچھے نماز درست ہے۔ بدعات مفسقہ کو اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ لیکن آج کے دور میں تفریقہ، انتشار، اختلاف، آپسی لڑائی جھگڑے اس حد تک پہنچ گئے ہیں، جیسا کہ ہمارے کسی گروپ کے ایڈمن نے مجھ کو پہلے بتایا کہ اعظم گڑھ میں یا اسی طرح سے مبارک پور وغیرہ کے کسی علاقے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی جماعتیں الگ کرتے ہیں اور مسجد کی اصل جماعت الگ ہوتی ہے۔ ایک مسجد میں 2 جماعتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے تفریقہ پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس امام کے پیچھے آپ نماز ادا کریں۔ اگر وہ امام بدعت مکفرہ کرتا ہے، شرک اکبر کو انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی مسجد میں داخل ہو کر کے آپ اپنی الگ جماعت بنائیں۔ اگر آپ مجبور ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، شرک اکبر کے نتیجے میں کھلم کھلا شرک کرتا ہے، اس کے نتیجے میں، یا ایسی بدعات کو انجام دیتا ہے جو بدعات کفر تک پہنچاتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ خوبصورتی کے ساتھ اس کے پاس سے ہٹ جائیں، اپنے گھر پر یا کسی جگہ پر 2-4-10 لوگوں کو جمع کر کے آپ نماز قائم کریں، نماز ادا کریں، یا اسی مسجد میں آئیں اگر تو جماعت ختم ہونے کے بعد تنہا آپ بغیر جماعت کے نماز ادا کر لیں۔ لیکن ایک مسجد میں 2 جماعتیں یا کسی امام کے پیچھے نماز نہ ہونے کا فتویٰ دینا اور اس فتوے کو عام کرنا، اگرچہ وہ امام بدعات مکفرہ اور شرکیات اکبر کو اختیار کرتا ہے، تو بھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا فتویٰ دے کر کے فتنہ فساد کھڑا نہیں کیا جائے گا، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ وہاں سے انسان الگ ہو جائے اور اس بات کی کوشش کرے کہ دنگا فساد اور فتنہ و فساد اکٹھا نہ ہونے پائے، اور دھیرے دھیرے خوبصورتی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے ذریعے حکمت، مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن، دعوت و تبلیغ کے تینوں اسالیب اختیار کر کے دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، اور یہ ذہن نشیں رکھے کہ بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت جو بدعات و خرافات میں، شرکیات میں مبتلا ہے، ان میں کی اکثریت جانتی ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اس بات کو پہنچائیں کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، صحیح بات کو اختیار کیا جانا چاہیے اور غلط بات کو چھوڑا جانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے واضح کریں۔ اس وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے اعظم گڑھ کا، اس میں ہمارے وہاں کے جماعتی بھائیوں کو، مسلمانوں کو سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا
فیصلہ کرنا ہوگا کہ کسی انداز کا فساد نہ کھڑے ہونے پائے. ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہوں گی اور مسلکی بنیادوں پر ہوں گی تو ایسی صورت میں مسجد میں دنگا بھڑکے گا، فساد بھڑکے گا، علاقے میں انتشار بڑھے گا. انتشار سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے دین کی صراحت رکھیں، دین کی وضاحت کریں، ان کو سمجھاتے رہیں، ان کے سامنے حکمت و دانائی کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل رکھ کر کے ان کو دین پر اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ ہی محبت اور پیار کا پورا خیال رکھا جائے اور ان کے خلاف فتوے بازی کرنے سے بچا جائے، کیونکہ فتویٰ دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ فتویٰ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ان کا حق ہے، وہ چاہیں تو صادر کریں. اس وجہ سے عوامی طبقے میں ہم کو میل ملاپ کے ساتھ رہنا چاہیے. اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر کے ہمارا ایمان یا ہماری نماز بھی خراب ہوگی، تو خوبصورتی کے ساتھ ہم وہاں سے الگ ہو جائیں اور اللہ کی عبادت اپنی طاقت بھر کرتے رہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.